اہم خبر آپ تک پہنچائیں گے۔ پاکستان کا ایران امریکہ رابطے برقرار رکھنے میں اہم سفارتی کردار ہے۔ معروف جریدے آئی پی ایس جرنل نے پاکستان کی کوششوں کی تائید کر دی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اسلام آباد میمورنڈم خطے کو جنگ سے بچانے کا قابل عمل سفارتی فریم ورک قرار دیا گیا ہے۔ مزید بات کریں گے، نمائندہ خصوصی سلمان اوانا میں جوائن کریں۔ سلمان، ایک بار پھر سے ان تمام تر چیزوں کا اعتراف کیا گیا ہے۔ بالکل، کیونکہ اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ اس وقت بھی پاکستان بھی کہہ رہا ہے اور دنیا کے دیگر ممالک خاص طور پر جو کہ چاہتے ہیں کہ اس خطے کے اندر امن ہو، ایک مستقل پائیدار امن ہو، وہ سب سمجھتے ہیں کہ آئی ایم او یو ہی ایک واحد راستہ ہے، اور ایک آئی ایم او یو کے ذریعے پاکستان نے جو ایک لیڈنگ کریٹیکل رول پلے کیا، اس کی پوری دنیا معترف ہے۔ اس قسم کی پبلیکیشنز آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ان کے اندر مضامین سامنے آ رہے ہیں، اور جو سنجیدہ لوگ ہیں جو کہ معاملات کو سمجھتے ہیں، فہم رکھتے ہیں، چاہے وہ جرنلسٹ کمیونٹی سے ہیں یا ڈپلومیٹک کمیونٹی سے ہیں، ان سب کے جو مضامین ہیں جو کہیں پہ پبلش ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کے اندر اسی قسم کی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان نے جس طرح سے امریکہ اور ایران کے درمیان سب سے پہلے ان دونوں کو کنونس کیا، مذاکرات کی میز پر بٹھایا، اور اس کے بعد پھر پاکستان ایک آئی ایم او یو کروانے کے اندر کامیاب ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو جغرافی پوزیشن ہے، امریکہ اور ایران سے قریبی رابطے ہیں، ٹرسٹ ہے، اسے بھی کہا گیا کہ پاکستان کی جو مؤثر ثالثی ہے اس کا ایک بنیادی ریزن یہ والی خصوصیات بھی تھیں، اور پاکستان نے فریقین کے موقع پر اپنا فیصلہ سنانے کے، یعنی کوئی پارٹی بننے کے بجائے پاکستان نے مذاکرات اور کشیدگی میں کمی کو اپنی سفارتکاری کا محور بنایا۔ پاکستان نے ایک صحیح معنوں میں کیسے ڈپلومیٹک برج کا کردار ادا کیا، جس کے اوپر دونوں فریقوں کو مکمل اعتماد حاصل تھا۔ اسی طرح 2015 کے ایٹمی معاہدے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے اندر کہا گیا ہے کہ جو ممالک ہیں جنہوں نے جی سی پی او کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، اس کے بعد اس ایگریمنٹ کو توڑا، اور ایران کو جو فوائد ملنے تھے، ایران کو جو اس معاہدے کے اوپر عمل کرنے سے جو ایران کی معیشت کھلنی تھی، وہ سب کچھ نہیں ہو سکا۔ اس کے ساتھ ہی یورپی سفارتی اثر و رسوخ بھی محدود ہوا، اور اس کو پاکستان نے بڑی کامیابی سے وہ گیپ فل کیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان اپنی ایک ایکٹیو ڈپلومیسی کی بدولت اس آئی ایم او یو کو کروانے میں کامیاب ہوا، اور یہی معاہدہ، یہی مفاہمتی یادداشت اب بھی امن کے لیے ایک بنیادی ٹیمپلیٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ بالکل سلمان، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور ایک سوال میں اور بھی کرنا چاہوں گی کہ جب یہ تمام تر واقعات ہو رہے تھے، یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تب تک تو بڑا سب کچھ اچھا تھا، لیکن اس کے بعد جب ہم نے دیکھا یہ دوبارہ سے جب ایسکیلیشن ہوئی ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے گروپس ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے لکھ رہے تھے کہ کہاں گیا وہ والا میمورنڈم، کہاں گئی وہ ساری باتیں، لیکن اس کے باوجود بھی پھر ہم نے دیکھا کہ جو مختلف میگزینز ہیں، جرنلز ہیں، جو مختلف ٹی وی چینلز ہیں انٹرنیشنل، وہ پھر اس بات کو کلیم کرتے رہے کہ اب بھی پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے اس تمام تر معاملے کے اندر۔ سو اس حوالے سے بتائیے گا کہ اب چونکہ یہ جو خطہ ہے اس پر بات چیت کی جا رہی ہے کہ اب جس طرح سے ایران کہتا ہے بار بار کہ کوئی تیسرا فریق اس میں شامل نہیں ہوگا، پھر اس پر کیا موقف سامنے آتا ہے؟ دیکھیں، جو آپ سوشل میڈیا کا ذکر کر رہی ہیں اور کچھ مخصوص لوگوں کی ایک مخصوص ذہنیت کا ذکر آپ نے کیا، تو میں یہ صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جہالت جو ہے اس کا کوئی سرا نہیں ہو سکتا۔ جہالت ایک میرے خیال ہے ان لوگوں کے لیے سمندر کی حیثیت رکھتا ہے۔ سلمان، سوری ٹو انٹرپٹ یو،